میں وہ دوغلا نہیں ہوں کہ آج 10 سال سے چینل چل رہا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی مدنی چینل پر لفظ وہابی دیوبندی کہہ کر رد کیا گیا ہو، ان کی تکفیر کی گئی ہو، میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تم تو وہ دوگلے ہو کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی الملفوظ شریف سے وہ عبارتیں نکال دی جس پر وہابیوں کو اعتراض تھا۔ ارے تمہیں جواب دینا نہیں آتا گھامڑو، تو ہم تھے نا جواب دینے کے لیے، تم نے عبارتیں نکالی کیوں؟ اور سننا ہے سن لے، حبیب اتاری نے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی پڑھا، تو اس میں جب وہ شعر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، وہابی کی جگہ منکر کیوں پڑا؟ تم کو کس نے حق دیا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تبدیلی کرنے کا؟ اس طرح کی دوغلا پنتیاں کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ منافق کہہ دیا۔ میں پھر کہتا ہوں، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے تم لوگ منافق ہو، منافق رد کرو۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں تمہاری اتنی اوقات نہیں، چل میں تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اب تک جتنے سال سے یہ اتاری چینل آیا ہے، اس چینل پہ ایک مرتبہ تم لوگوں نے کب پڑھا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر؟ تم اعلیٰ حضرت کی نعتیں ضرور پڑھتے ہو، اعلیٰ حضرت کی بات ضرور کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف کا گنبد ضرور دکھاتے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام بھی تم آدھے ادھورے پڑھتے ہو۔ اور سنو، تم اعلیٰ حضرت کی کتاب میں بھی تضمین کرتے ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں تکفیر کی ہو، بد مذہبوں کا رد کیا ہو، اس الفاظ کو تم کاٹتے ہو؟ میرے پاس ساری دلیلیں موجود ہیں الحمدللہ، اس فقیر کے سینے میں ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو دلیل چاہیے وہ اس کے بندے خدا کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تمہاری ساری کالی کرتوتیں میرے پاس موجود ہیں، اسی لیے تمہارا آج تک کوئی عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ علم ہے، علم درد ہے۔ علم ایک ہوتا ہے عین سے عالم، اسے کہتے ہیں پرچم، ایک ہوتا ہے علم الف سے، اسے کہتے ہیں درد عربی میں، تو تم لوگ درد والے علم ہو، عین والے علم نہیں ہو۔ تو سنو اے دردو، سردرد ہو تم سنیت کے، سنو، تم علموں نے یہ کام کیا، تمہارے کسی علم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر لے، جانتا ہے سارے کالے چٹھے سید صاحب کے پاس موجود ہیں۔ اور سن، یہ فقیر عرب میں رہے یا ہندوستان میں رہے، مدینے میں بھی تمہاری جو ہے تو جتنی حرکتیں ہیں وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تم نے مکے میں ایک جلسہ کیا تمہارے لوگوں نے، جس میں حرم کا امام، نجدی امام آگے خطاب کر گیا، بتا تیرا کون سا منصب ہے اہل سنت کا، کیا بات کرتا ہے نالائق کمبخت کہیں کا مردود بےہودے، تجھے جب کچھ خبر ہی نہیں تو بات مت کر، بکواس بند کر، تو ایسے کسی سے بھی بات کرنے لگتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، زبر زیر پیش پتہ نہیں، قرآن شریف کھول کے بیٹھ گیا نالائق، ابھی قاعدہ پڑھ قاعدہ، تیری اتنی اوقات ہے۔ اور سن، حاجی عمران سوڈا اور دیگر جتنے بھی ہیں، اتار تک میں یہ بات کہتا ہوں، مجھ سے خالی 15 منٹ گفتگو کر لے، اور تو نے کہا نا 1 کروڑ 25,000 خرچہ کر کے چلے جائیے، ایک کام کرو، ویزا نکال دو تم اور ٹکٹ مجھے دلا دو، میں نے کوشش کر لی ہے، تم ٹکٹ اور ویزے نکال دو، اخراجات میرے ہوں گے، تمہیں نہیں دینا ہے، صرف تم اتنا کروا بھر دو، تم زیادہ ہولک رہے ہو نا، اتنا کروا دو، اور اگر اس بندے کو ہندوستان آنا ہے تو سارے اخراجات میرے ہیں، سارے اخراجات میرے ہیں، دارالفتہ میں میرے ٹھہرے گا، سب کچھ میں برداشت کرتا ہوں، بلا لو، میں نے تو تمہیں 1 کروڑ کا انعام دیا، تم 1 کروڑ کی بات کر رہے ہو، اور جو مشورہ تم نے مجھے دیا نا بیٹا، یہی مشورہ ذرا اپنے پیر کو دے دینا، کہ تمہارے پیڑ صاحب جو ہے نا، پیڑ، میں اسے پیر نہیں پیڑ کہتا ہوں، پنجابی میں پیڑ کہتے ہیں درد کو، تو تمہارا جو پیڑ ہے نا، یہ درد، سنیت کا درد، اس کو کہہ دینا کہ بیٹا 133 کروڑ روپے جو تیرے سالانہ مدنی چینل جس کا تو نے نام رکھا ہے، حقیقت میں وہ اتاری چینل ہے، اس اتاری چینل پہ خرچہ کرتا ہے، ایک کام کر، یہی 133 کروڑ روپے 2-3 سال تک پاکستان کے غریب مسلمانوں پہ خرچ کر دے، وہاں سے دیوبندیت ختم ہو جائے گی، قسم ہے رب کعبہ کی۔ 133 کروڑ روپے سالانہ اگر وہ اپنے ملک پر خرچ کر دے گا تو وہاں سے نجدیت ختم ہو جائے گی، شیعیت ختم ہو جائے گی، رافضیت ختم ہو جائے گی، خارجیت ختم ہو جائے گی، منہاجیت ختم ہو جائے گی، تمام فرقہ باطلہ، قادیانیت ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ جب سب لوگ بالکل پرامن اور سکون سے ہو جائیں گے تو سارے لوگ اہل سنت ہو جائیں گے۔ ان سے کہہ دو ٹی وی چینل کیوں چلا رہے ہو، تمہارا چہرہ دکھانا مقصد ہے، اپنی خوبصورتی دکھانا مقصد ہے، اور کن کو؟ مرد حضرات تو دیکھتے ہی ہیں، عورتوں میں، خواتینوں میں جو نہیں دیکھ پاتی ان کو تمہیں چہرہ دکھانا مقصد ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اتار بیمار ہے اس کی تصویر دکھا رہے ہو، اتار ہگنے جا رہے ہیں باتھ روم کے دروازے تک دکھاتے ہو، ابے اندر جا کے کیوں نہیں دکھا دیتے؟ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھا دو، ساری سنت پہ عمل ہو جائے۔ میرے مرشد جاتے ہیں تو بڑی لائٹ جلا دیتے ہیں، چھوٹی بجھا دیتے ہیں، چھوٹی جلا دیتے ہیں، بڑی بجھا دیتے ہیں، تو کیسے جلاتے بجھاتے وہ بھی دکھا دو نا، ایک پین سائز کیمرہ میں بھیج دیتا تمہیں، نالائکو کمبختو بدبختی بند کر دو، اور اب مجھے مت مجبور کرو کہ میں تمہارے اوپر اور بولوں، تو ویسے بھی تمہاری دھجیاں تو میں نے اڑائی دی ہے الحمدللہ، اور جو باقی ہے وہ بھی اڑاؤں گا جب تک تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور مجھے پھر پہچان لینا، میں وہی فقیر شیخ سید محمد اشرف امان حسین نوری، حنفی، قادری، رضوی، بریلوی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے تمہاری تمام خرافاتوں کا
الحمدللہ کھول کر عوام اہل سنت کے درمیان پورا چٹھا رکھ دیا ہے، اور اب تمہاری مجھ سے گفتگو کرنے کی اوقات نہیں ہے. اگر کوئی سوال ہے تو تم بنداس پوچھ لینا. الحمدللہ میرے مرشدان کریم کا یہ کرم ہے، میرے مرشد اعظم کا یہ فیض ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سنیت میں دروازہ بالکل گیٹ اوپن ہے، جو چاہے آ جائے، لیکن کسوٹی مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے. اگر اس کسوٹی پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کو ہم قبول کرتے ہیں. اس سے ذرا بھی انحراف ہے تو میرے جوتے کی ٹھوکر پہ بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہم بریلوی ہیں، ہمیں جرکسین پسند نہیں ہے. جو دھتورے کے پھول کی طرح مرجھا جاتا ہے نا تو وہ جرکسین بن جاتا ہے، ہم اسے لات مار کے باہر کر دیتے ہیں. پھر ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کتنے بچے کتنے نہیں. 72 ہوتے ہیں تو بھی 22,000 پہ بھاری ہوتے ہیں، اور 22,000 ہوتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہے. میر کیف اب آپ کا جو سوال رہے پوچھ لیجئے گا، اور مناظرے کی کوشش نہ کرنا، نہیں بیٹا ننگا کر دوں گا ننگا فون پہ، سمجھے؟ چلو رکھو تم. جو امام نے لکھا وہی پڑھو، منافق نہ پڑھو، مسلط نہ دیکھو. جو امام نے لکھا وہ پڑھو. ایک ایک لفظ امام کا بارگاہ کی بارگاہ رسالت مقبول ہے، جان بوجھ کے چینج نہ کرو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول. تاج الشریعہ نے جس کے بارے میں، جس تنظیم کے بارے میں جو فرمایا، تو 2 تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی، ان کے بارے میں علل اعلان تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے. جو جڑی ہوئی سنی دعوت اسلامی ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی نہ سنی دعوت اسلامی، یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت